حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت مالک بن دینار سے کسی نے ان کی توبہ کا واقعہ پوچھا۔ ایک دفعہ میں ایک سپاہی تھا اور مجھے شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ میں نے ایک باندی خریدی، وہ بہت حسین و جمیل تھی۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی مجھ سے بہت محبت کرتی اور میں بھی اس کو بہت پیار دیتا تھا۔ جب وہ چلنے لگی تو اکثر میرے پاس ہی رہتی تھی۔ اس کی ایک عجیب سی عادت بن گئی کہ جب بھی شراب کا گلاس منہ سے لگانے لگتا تو وہ میرے ہاتھ سے چھین کر کپڑوں پر شراب گرا دیتی۔ میں اسے محبت کی وجہ سے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ جب وہ 2 سال کی ہو گئی تو وہ فوت ہو گئی۔ اس پر مجھے بہت سخت صدمہ ہوا۔ ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب پی کر مست ہو گیا۔ عشاء کی نماز کا بھی ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ اسی حال میں نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر برپا ہے، لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا بڑا اسدھا میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک نفیس لباس پہنے ہوئے ایک بوڑھے میاں میرے سامنے ہیں۔ سلام و جواب کے بعد میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس بلا سے بچائیے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے میں اس کو پکڑ سکوں، البتہ بھاگتا رہ، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر تیری مدد کا کوئی سبب بن جائے۔ میں بھاگتا رہا، آخر ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ جب اس ٹیلے پر چڑھا تو وہاں مجھے جہنم کی دھیکتی ہوئی آگ نظر آئی۔ اتنے خوفناک مناظر کے باوجود اسدھا کے خوف کی وجہ سے میں بھاگتا ہی چلا گیا۔ قریب تھا کہ میں جہنم میں جا گرتا کہ ایک آواز سنائی دی کہ پیچھے ہٹ، تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں۔ میں پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بوڑھے میاں پھر سامنے ہیں۔ میں نے کہا، پھر التجا کی کہ مجھے اس اسدھا سے بچائیے۔ بوڑھے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہوں، تو ایسا کر کے سامنے والی دوسری پہاڑی پر چڑھ جا، وہاں پر مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیرا بھی کوئی امانت دار موجود ہو جس کی مدد سے تو اس اسدھا سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ میں اس پہاڑی پر چڑھ گیا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں ہیں جن پر پردے ہیں۔ ہر کھڑکی کے دونوں دروازے سونے کے ہیں جو یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ ہر کواڑ پر ریشمی پردے ہیں۔ جب میں اوپر چڑھا تو فرشتے نے کہا، کواڑ کھول کر پردے اٹھا کر باہر نکل آؤ، شاید تم میں سے کوئی امانت اس مصیبت زدہ شخص کی مدد کر سکے۔ جب کواڑ کھلے اور پردے اٹھے تو ان میں سے چمکتے چہروں والے بہت سے بچے نکلے۔ اس دوران اسدھا میرے بہت قریب آ گیا۔ بچے چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ جلدی جلدی سب نکل آؤ۔ اس پر بہت سے بچے نکل آئے۔ اچانک میری نظر اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں۔ پھر وہ ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے مجھے سنبھال دیا اور دایاں ہاتھ جیسے ہی سانپ کی طرف بڑھا یا تو وہ سانپ پیچھے بھاگنے لگا، پھر مجھے بٹھا کر وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگی اور کہنے لگی، کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کر کے اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی جھک جائیں؟ اس کی بات سن کر میں رونے لگا اور پوچھا کہ تم قرآن شریف کو جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب میں نے اس اسدھا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ کے گناہ ہیں جو آپ کو جہنم میں ڈالنے پر تلے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سفید لباس والے بزرگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، یہ آپ کی نیکیاں تھیں جو اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ اس سانپ کا مقابلہ نہ کر سکتے تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم اس پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ اس نے بتایا کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں جو قیامت تک یہاں رہیں گے اور اس وقت ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے کے بعد بھی اسدھا کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی اور برے کاموں کو چھوڑ کر نیک کام کرنے لگا۔